اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس شروع ہوتا ہے آیت نمبر 274 سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت کے سبب نزول میں دو قول مروی ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کہ انہوں نے 40,000 دینار صدقہ کیا، خیرات کیا۔ اس طور پر کہ رات میں 10,000 دینار خیرات کیا انہوں نے، اسی طریقے سے دن میں 10,000 دینار صدقہ کیا انہوں نے، اسی طریقے سے چھپا کر 10,000 دینار انہوں نے صدقہ کیا، اور 10,000 دینار علانیہ صدقہ کیا انہوں نے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے۔ ایک دوسرا قول بھی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کہ ان کے پاس صرف 4 دینار تھے، اس کے سوا اور کوئی دینار ان کے پاس نہ تھا، تو انہوں نے رات میں 1 دینار، دن میں 1 دینار، چھپا کر 1 دینار اور علانیہ 1 دینار انہوں نے خیرات کی۔ تو یہ آیت حضرت مولا علی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے۔ مگر آپ کو خوب معلوم ہے کہ اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے۔ لفظ یہاں پر عام ہے، الذین ينفقون، آگے فلہم اجرہم عند ربہم، تو آپ کو خوب پتہ ہے اعتبار لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، سبب کے خصوص کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ تو مراد یہاں پہ اس آیت سے کیا ہے؟ اس طریقے پر خرچ کرنے والے کے اجر کا بیان، کہ جو اس طریقے سے خرچ کریں ان کا اجر ان کے رب کے یہاں ہے، اس بات کا بیان مراد ہے۔ یہاں کسی شخصیت کی تخصیص
بالکل نہیں ہے کہ یہ اجر خاص فلاں شخص کے لیے ہے اور دوسرے کے لیے نہیں ہے، کسی شخصیت کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ جو بھی اس طریقے سے خرچ کرے اس کے لیے اجر ہے۔ اس بات کو بیان کرنا آیت کا مقصود ہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ سمجھنے کی حد تک تو ٹھیک ہے، سبب نزول کو پیش نظر رکھا جائے، مگر نصوص میں اعتبار جو ہوتا ہے لفظ کے عموم کا ہوتا ہے، لہٰذا نص میں کسی حکم کو جہاں نص کے الفاظ عام ہیں، حکم کو سبب کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، تو یہاں پر بھی اس حکم کو کسی شخصیت کے ساتھ مخصوص نہیں مانا جا سکتا ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ ضمناً اس شخصیت کی فضیلت ظاہر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں الذین ینفقون اموالہم، جو لوگ اپنے مال شب و روز چھپے اور کھلے، رات میں اور دن میں، یعنی شب و روز چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے یہاں ہے، ان کے لیے کسی خوف و رنج کا کوئی مقام نہیں ہے۔ الذین یاکلون من الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، ترجمے کی طرف پھر ہم پلٹیں گے۔ ربا یربو، اس کے معنی لغت میں بڑھنا کے ہے، نشو و نما پانا کے ہے، زیادہ ہونا کے ہے۔ ربا کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، الذین یاکلون الربا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، ترجمہ سن لیجئے پھر میں پلٹوں گا، مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ قیامت کے دن، یہ کسی لفظ کا ترجمہ نہیں ہے، ہاں میں اسے نکال ہی دیتا ہوں، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ نہیں اٹھیں گے اپنی قبروں سے قیامت کے دن۔ تفسیر یہ، وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر، پکڑ کر، خبتی اور بولا بنا دیا ہے۔ یہ تو ترجمہ تھا۔ الفاظ یہ ہیں الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سود کھاتے ہیں، اکل یاکلو کھانا، کھانے سے یہاں پر مراد لینا ہے، یعنی لینے کی تعبیر کھانے سے کر دی گئی۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں، چاہے وہ کھائیں یا نہ کھائیں، مگر لینے کی تعبیر کھانے سے اس لیے کی گئی کہ مال لینے کا بڑا مقصد اس کو کھانا ہوتا ہے، اس لیے لینے کی تعبیر کھانے سے کر دی گئی ہے، مراد کھانے سے لینا ہے۔ جو لوگ ربا لیتے ہیں یعنی سود لیتے ہیں، ان کا حال یہ ہوگا، جس حال کا بیان ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کہ اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر کھپتی اور بولا بنا دیا ہے۔
اس کی طرح اٹھیں گے، تو یہ بات جو یہ ہے کہ یہ وہ نہیں اٹھیں گے مگر اس طریقے سے، وہ اٹھیں گے اس طریقے سے، یہ دنیا کی بات نہیں ہے، بلکہ مرنے کے بعد اپنے قبر سے قیامت کے دن وہ اس طریقے سے اٹھیں گے جیسا کہ ٹھیک اس سے اوپر کی آیت میں ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اس طریقے سے ان کے لیے کسی خوف و رنج کا مقام نہیں ہے، کہاں آخرت میں۔ بالکل کھلی ہوئی بات ہے۔ اسی طریقے سے تو جو خیرات اور صدقات کرتے ہیں ان کے لیے کسی رنج و خوف کا مقام نہیں ہے آخرت میں، اس کا بیان ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو متصل آیت ہے اس میں اس بات کا بیان ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں آخرت میں اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مجنوں، دیوانہ، بولا، خبتی بنا دیا ہے۔ تو یہاں پر اٹھنے کی جو بات ہے یہاں دنیا کی بات نہیں ہے، قبر سے قیامت کے دن وہ اس طریقے سے اٹھیں گے۔ بہرحال آیت کے الفاظ ہیں الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، ربا سود۔ تو اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی لغت میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ ربا یربو، زیادہ ہونا، ربا زیادتی، اضافہ، ایکسٹرا۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ ربا کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا تھا۔ اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ نزول قرآن کے وقت سودی معاملات کی اور شکلیں رائج تھی جنہیں اہل عرب ربا کے لفظ سے تعبیر کرتے تھے۔ وہ یہ تھی کہ مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرتا، بیچتا اور ادائے قیمت کے لیے ایک مدت مقرر کر دیتا۔ اگر وہ مدت گزر جاتی اور قیمت ادا نہ ہوتی تو پھر وہ مزید مہلت دیتا اور قیمت میں اضافہ کر دیتا۔ یا مثلاً ایک شخص دوسرے شخص کو قرض دیتا اور اس سے طے کر لیتا کہ اتنی مدت میں اتنی رقم اصل سے زائد ادا کرنی ہوگی۔ یا مثال کے طور پر قرض خواہ اور قرض دار کے درمیان ایک خاص مدت کے لیے ایک شرح طے ہو جاتی تھی، اور اگر اس مدت میں اصل رقم میں اضافہ کے ادا نہ ہوتی تو مزید مہلت پہلے سے زائد شرح پر دی جاتی تھی۔ اس طرح کے معاملات کا یہاں حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں لا یقومون، وہ نہیں اٹھیں گے۔ تفسیر میں من قبورہم، جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے۔ تفسیر میں ہے من قبورہم، اپنی قبروں سے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بات جو یہاں پر ہے نہیں اٹھیں گے، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت کے قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا۔ یہ قبروں سے
ان کو اٹھایا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھایا جائے گا اس وقت وہ اس حال میں اٹھیں گے، وہ نہیں اٹھیں گے، کہتے ہیں لا یقومون من قبورہم، نہیں اٹھیں گے مگر اس شخص کی طرح جسے شیطان نے چھو کر یعنی پٹک کر جنون کی وجہ سے بولا کر دیا ہے۔ ذالک بأنہم قالوا، اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے، ذالک بأنہم قالوا، اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، کہتے ہیں ذالک، اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بأنہم، بے سبب انہم، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بأنہم میں باسببیہ ہے، اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو سود ہی جیسی چیز ہے، یعنی جواز میں، یعنی جس طریقے سے تجارت جائز ہے ویسے سود بھی جائز ہے۔ وہذا من عکس التشبیہ مبالغتاً، اور یہ تشبیہ معکوس سے ہے مبالغہ کے طور پر، تشبیہ معکوس سے ہے مبالغہ کے طور پہ، یعنی اس لیے کہ انہوں نے ربا کو اصل بنایا ہے اور بیع کو فرع بنایا ہے، یہاں تک کہ اس کو اس سے تشبیہ دیا ہے۔ مصنف کا قول مبالغہ ایک سوال کے جواب کی طرف اشارہ ہے کہ کس طریقے سے یہ فرمایا کہ بیع بھی ربا کی طرح، حالانکہ مقصود ربا کو بیع سے تشبیہ دینا ہے۔ اس سوال کا جواب ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ مبالغہ کے طور پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ابلغ ہے الربا حلال کالبیع سے، کہتے ہیں ھذا من عکس التشبیہ مبالغۃً، فقال تعالی ردًا علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا، بہرحال ان کا کہنا کیا ہے، ان کا ان سود کھوروں کا کہنا کیا ہے، انما البیع مثل الربا، تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، تجارت بھی، بزنس بھی تو انٹرسٹ جیسی ہی چیز ہے، تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، ان کا یہ کہنا ہے۔ یعنی ان کے نظریے کی خرابی یہ ہے کہ تجارت میں اصل لاگت پر جو منافع لیا جاتا ہے اس کی نوعیت اور سود کی نوعیت کا فرق وہ نہیں سمجھتے، اور دونوں کو ایک ہی قسم کی چیز سمجھ کر یوں استدلال کرتے ہیں کہ جب تجارت میں لگے ہوئے روپے کا منافع جائز ہے تو قرض پر دیے ہوئے روپے کا منافع کیوں ناجائز ہو؟ اسی طرح کے دلائل موجودہ زمانے کے سود خوار بھی سود کے حق میں پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جس روپے سے خود فائدہ اٹھا سکتا تھا اسے وہ قرض پر دوسرے شخص کے حوالہ کرتا ہے، وہ دوسرا شخص بھی بہرحال اس سے فائدہ ہی اٹھاتا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ قرض دینے والے کے روپے سے جو فائدہ قرض لینے والا اٹھا رہا ہے اس میں سے ایک حصہ وہ قرض دینے والے کو
نہ ادا کرے۔ مگر یہ لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ دنیا میں جتنے کاروبار ہیں خواہ وہ تجارت کے ہوں یا صنعت و حرفت کے ہوں، جتنے بھی دنیا میں کاروبار ہیں خواہ انہیں آدمی جتنے بھی کاروبار ہوں، سمجھ رہے ہیں، تجارت کے ہوں یا زراعت کے ہوں، اور خواہ انہیں آدمی صرف اپنی محنت سے کرتا ہو یا اپنے سرمائے اور محنت ہر دو سے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں آدمی نقصان کا رسک مول نہ لیتا ہو، نقصان کا خطرہ نہ اٹھاتا ہو، اور جس میں آدمی کے لیے لازماً ایک مقرر منافع کی ضمانت ہو۔ ایسا کوئی پیشہ، ایسی کوئی تجارت، ایسی کوئی صنعت، ایسی کوئی زراعت نہیں ہے۔ پھر آخر پوری کاروباری دنیا میں ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا کیوں ہو جو نقصان کے خطرے سے بچ کر ایک مقرر اور لازمی منافع کا حقدار قرار پائے؟ غیر نفع بخش اغراض کے لیے قرض لینے والے کا معاملہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے اور شرح کی کمی بیشی کے مسئلے سے بھی قطع نظر کر لیجئے، معاملہ اسی قرض کا صحیح جو نفع بخش کاموں میں لگانے کے لیے لیا جائے، اور شرح بھی تھوڑی ہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایک کاروبار میں اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی قابلیت اور اپنا سرمایہ رات و دن کھپا رہے ہیں، جن کی صحیح وہ کوشش کے بل پر ہی اس کا کاروبار بارآور ہونا موقوف ہے، ان کے لیے تو ایک مقرر منافع کی ضمانت نہ ہو بلکہ نقصان کا سارا خطرہ بالکل انہی کے سر ہو، مگر جس نے صرف اپنا روپیہ انہیں قرض دے دیا ہو وہ بے خطر ایک طے شدہ انٹرسٹ منافع وصول کرتا چلا جائے۔ یہ آخر کس عقل، کس منطق، کس اصول انصاف اور کس اصول معاشیات کی روح سے درست ہے، اور یہ کس بنا پر صحیح ہے کہ ایک شخص ایک کارخانے کو 20 سال کے لیے ایک رقم قرض دے اور آج ہی یہ طے کر لے کہ آئندہ 20 سال تک وہ برابر 5% سالانہ کے حساب سے اپنا منافع لینے کا حقدار ہوگا، حالانکہ وہ کارخانہ جو مال تیار کرتا ہے اس کے متعلق کسی کو بھی معلوم نہیں کہ مارکیٹ میں اس کی قیمتوں کے اندر آئندہ 20 سال میں کس قدر اتار چڑھاؤ ہوگا، اور یہ کس طرح درست ہے کہ ایک قوم کے سارے ہی طبقے ایک لڑائی میں خطرات اور نقصانات اور قربانیاں برداشت کریں، مگر ساری قوم کے اندر سے صرف ایک قرض دینے والا سرمایہ دار ہی ایسا ہو جو اپنے دیے ہوئے جنگی قرض پر اپنی ہی قوم سے لڑائی کے 1 صدی بعد تک سود وصول کرتا رہے۔ کہتے ہیں ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو، بیع کو حلال کیا اور سود کو اللہ رب العزت نے
حرام فرمایا۔ تجارت اور سود، تجارت جس کو اللہ رب العزت نے حلال فرمایا اور سود جس کو اللہ رب العزت نے حرام فرمایا۔ تجارت اور سود کا اصولی فرق، جس کی بنا پر دونوں کی معاشی اور اخلاقی حیثیت ایک نہیں ہو سکتی، یہ ہے: نمبر 1، تجارت میں بائع اور مشتری، بیچنے والا اور خریدنے والا، ان کے درمیان منافع کا مساویانہ تبادلہ ہوتا ہے، کیونکہ مشتری اس چیز سے نفع اس چیز سے نفع اٹھاتا ہے جو اس نے بائع سے خریدی ہے، اور بائع، بیچنے والا، اپنی اس محنت، ذہانت اور وقت کی اجرت لیتا ہے جس کو اس نے مشتری کے لیے وہ چیز مہیا کرنے میں صرف کیا ہے۔ برخلاف اس کے، سودی لین دین میں منافع کا تبادلہ برابری کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سود لینے والا تو مال کی ایک مقرر مقدار لے لیتا ہے جو اس کے لیے بالیقین نفع بخش ہے، لیکن اس کے مقابلے میں سود دینے والے کو صرف مہلت ملتی ہے جس کا نفع بخش ہونا یقینی نہیں۔ اگر اس نے سرمایہ اپنی ذاتی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے لیا ہے تب تو ظاہر ہے کہ مہلت اس کے لیے قطعی نفع بخش نہیں ہے، فائدہ مند نہیں ہے۔ اور اگر وہ تجارت یا زراعت یا صنعت و حرفت میں لگانے کے لیے سرمایہ لیتا ہے تب بھی مہلت میں جس طرح اس کے لیے نفع کا امکان ہے اسی طرح نقصان کا بھی امکان ہے۔ پس سود کا معاملہ یا تو ایک فریق کے فائدے اور دوسرے کے نقصان پر ہوتا ہے، یا ایک کے یقینی اور متعین فائدے اور دوسرے کے غیر یقینی غیر متعین فائدے پر۔ دوسری بات، تجارت میں بائع مشتری سے خواہ کتنا ہی زائد منافع لے، بہرحال وہ جو کچھ لیتا ہے ایک ہی بار لیتا ہے۔ لیکن سود کے معاملے میں مال دینے والا اپنے مال پر مسلسل منافع وصول کرتا رہتا ہے اور وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ اس کا منافع بڑھتا چلا جاتا ہے۔ مدیون نے اس کے مال سے خواہ کتنا ہی فائدہ حاصل کیا ہو، بہرطور اس کا فائدہ ایک خاص مدت تک ہی ہوگا، مگر دائن اس فائدے کے بدلے میں جو نفع اٹھاتا ہے اس کے لیے کوئی حد نہیں ہو سکتا کہ وہ مدیون کی پوری کمائی، اس کے تمام وسائل معیشت، حتیٰ کہ اس کے بدن کے کپڑے، گھر کے برتن تک ہضم کر لے اور پھر بھی اس کا مطالبہ باقی رہ جائے۔ تیسری بات، تجارت میں چیز اور اس کی قیمت کا تبادلہ ہونے کے ساتھ ہی معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مشتری کو کوئی چیز بائع کو واپس دینی نہیں ہوتی۔ مکان یا زمین
یا سامان کے کرائے میں اصل شے جس کے استعمال کا معاوضہ دیا جاتا ہے صرف نہیں ہوتی، بلکہ برقرار رہتی ہے اور بجنس ہی مالک جائیداد کو واپس دے دی جاتی ہے۔ لیکن سود کے معاملہ میں قرض دار سرمایہ کو صرف کر چکتا ہے اور پھر اس کو وہ صرف شدہ مال دوبارہ پیدا کر کے اضافہ کے ساتھ دینا ہوتا ہے۔ چوتھی بات، تجارت اور صنعت و حرفت اور زراعت میں انسان محنت، ذہانت اور وقت صرف کر کے اس کا فائدہ لیتا ہے، مگر سودی کاروبار میں وہ محض اپنا ضرورت سے زائد مال دے کر بغیر کسی محنت و مشقت کے دوسروں کی کمائی میں شریک غالب بن جاتا ہے۔ اس کی حیثیت اصطلاحی شریک کی نہیں ہوتی جو نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہوتا، اور نفع میں جس کی شرکت نفع کے تناسب سے ہوتی، بلکہ وہ ایسا شریک ہوتا جو بلا لحاظ نفع و نقصان اور بلا لحاظ تناسب نفع اپنے طے شدہ منافع کا دعوے دار ہوتا ہے۔ ان وجوہ سے تجارت کی معاشی حیثیت اور سود کی معاشی حیثیت میں اتنا عظیم الشان فرق ہو جاتا ہے کہ تجارت انسانی تمدن کی تعمیر کرنے والی قوت بن جاتی ہے، اور اس کے برعکس سود اس کی تخریب کرنے کا موجب بنتا ہے۔ پھر اخلاقی حیثیت سے یہ سود کی عین فطرت ہے کہ وہ اپنے افراد میں بخل، خود غرضی، شقاوت، بے رحمی اور زرپرستی کی صفات پیدا کرتا ہے، اور ہمدردی و امداد باہمی کی روح کو فنا کر دیتا ہے۔ اس بنا پر سود معاشی اور اخلاقی دونوں حیثیتوں سے نوع انسانی کے لیے تباہ کن ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، فَانْتَهَىٰ، آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا ہے، جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ الفاظ پہ غور کیجیے۔ جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا اور ربا کو حرام کیا، اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ جو کچھ اس نے کھا لیا اسے اللہ معاف کر دے گا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جو کچھ اس نے پہلے کھایا
اللہ نے معاف کر دیا یہ نہیں فرمایا، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اس جملے سے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کھا چکا امرہ الی اللہ، اور اس سے پہلے فلہ ما سلف، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، معلوم ہوتا کہ جو کھا چکا سو کھا چکا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو کھا چکا اسے معاف کر دیا گیا، یہ مطلب نہیں۔ فلہ ما سلف، جو کھا چکا اسے معاف کر دیا، یہ مطلب نہیں، بلکہ فلہ ما سلف، اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے۔ یعنی جو سود پہلے کھایا جا چکا ہے اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ فلہ ما سلف، جو کھا چکا سو کھا چکا، اس سے محض قانونی رعایت مراد ہے، یعنی سود پہلے کھایا جا چکا ہے، اسے واپس دینے کا قانوناً مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کا مطالبہ کیا جائے جو پہلے کھا چکا تو مقدمات کا ایک لامتناہی سلسلہ، غیر محدود سلسلہ شروع ہو جائے جو کہیں جا کر ختم نہ ہو۔ مگر اخلاقی حیثیت سے اس مال کی نجاست بدستور باقی رہے گی۔ جو کسی شخص نے سودی کاروبار سے سمیٹا ہو، اگر وہ حقیقت میں اللہ سے ڈرنے والا ہوگا اور اس کا معاشی و اخلاقی نقطہ نظر واقعی اسلام قبول کرنے سے تبدیل ہو چکا ہوگا، تو وہ خود اپنی اس دولت کو جو حرام ذرائع سے آئی تھی اپنی ذات پر خرچ کرنے سے پرہیز کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جہاں تک ان حقداروں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے جن کا مال اس کے پاس ہے، اس حد تک ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے، اور جس حصے مال کے مستحقین کی تحقیق نہ ہو سکے اسے اجتماعی فلاح و بہبود پر صرف کیا جائے۔ یہی عمل اسے خدا کی سزا سے بچا سکے گا۔ رہا وہ شخص جو پہلے کمائے ہوئے مال سے بدستور لطف اٹھاتا رہے، تو بعید نہیں کہ وہ اپنی اس حرام خوری کی سزا پا کر رہے۔ فمن جاءہ موعظہ، جاءہ بلغہ، جس کے پاس پہنچی نصیحت، جس کے پاس یہ نصیحت، جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، اے بلغ، پہنچے۔ موعظۃن کی تفسیر واضح سے کر کے اصل میں ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ موعظہ مؤنث ہے اور وہ فاعل واقع ہے، تو فعل کو مؤنث لایا جانا چاہیے، جائے کی جگہ جات ہونی چاہیے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ موعظہ واعظ کے معنی میں ہے، اس وجہ سے فعل کی تذکیر درست ہے، فعل کو مذکر لایا جانا درست ہے۔ ایک دوسرا جواب بھی دیا جا سکتا کہ ہاں، فاعل مؤنث ہونے کے باوجود، موعظہ کی تانیث کے باوجود فعل کو مذکر
اس لیے لایا گیا کہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے۔ اگر فاعل مؤنث غیر حقیقی ہے تو فعل کی تذکیر بھی جائز ہے، فعل کو مذکر لایا جانا بھی جائز ہے۔ تو پھر ایسی صورت میں موعظہ کی تفسیر واضح سے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے، فانتہا، اور آئندہ کے لیے وہ سود خواری سے باز آ جائے، فَلَهُ مَا سَلَف، تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، پہلے یعنی نہیں سے پہلے، تو اس سے واپسی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، اور اس کا معاملہ معافی کے سلسلے میں اللہ کے حوالے ہے، جس پر میں گفتگو کر چکا۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے، اسی حرکت کا اعادہ کرے، یعنی پھر سود کھوری کی طرف پلٹے، سود کو بیع سے تشبیہ دیتے ہوئے، حل میں یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے، سود کو بیع سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کہ پلٹے سود خوری کی طرف اسے تشبیہ دیتے ہوئے، یہ سیاق کے قرینے سے در حقیقت مصنف اپنی اس عبارت سے معتزلہ کے ایک استدلال کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، جو معتزلہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب دائمی جہنمی ہے۔ اس بات پر معتزلہ استدلال کرتے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جو سود کھوری کی طرف پلٹے، اسے حلال سمجھ کر وہ دائمی جہنمی ہے، کیونکہ استحلال حرام کفر ہے، کہتے ہیں۔ تو من عاد الی عقلہ، اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، کہتے ہیں ومن عاد الی عقلہ، اور جو اس کے کھانے کی طرف پلٹے، اسے بیع سے تشبیہ دیتے ہوئے حل میں، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ جہنمی ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔